چودھری سرور اور راہ اکبر سے میری ملاقات لاہور کی ایک جیل میں ہوئی تھی۔ میں 1992 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد بے روزگاری کی طویل سرنگ سے گزر رہا تھا۔ میرا ایک دوست جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا۔ اس نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے کوارٹر میں جگہ دے رکھی تھی۔ میرے وہاں دو کام ہوتے تھے، نوکری کی تلاش اور اپنے دوست کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر عادی مجرموں کی نفسیات کا مطالعہ۔ چودھری سرور اور راہ اکبر سے میری ملاقات اسی جیل میں ہوئی۔ آپ پہلے چودھری سرور کی کہانی سنو۔ چودھری سرور کال کوٹھڑی کا قیدی تھا۔ اس کی ساری اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں۔ وہ اب بڑی شدت سے ڈیتھ وارنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک دن آ کر ہمارے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی، کان سے K2 فلٹر کا آدھا سگریٹ اتارا، سلگایا اور نہایت اطمینان سے سوٹیں مارنے لگا۔ مجھے وہ دوسرے قیدیوں سے مختلف لگا۔ اس کی صورت پر ایک وقار، ایک تمکن تھی۔ وہ گفتگو سے بھی پڑھا لکھا، تجربہ کار اور ذہین لگتا تھا۔ وہ ایک ڈیرے دار چودھری تھا۔ 5-7 دیہات میں اس کی اچھی خاصی معتبری تھی۔ وہ یونین کونسل کا چیئرمین بھی رہا تھا۔ اس کے ڈیرے پر ہر وقت 20-30 بندے موجود رہتے تھے۔ زمین جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ تعلیم بھی دیہات کے لحاظ سے اعلیٰ تھی۔ وہ چودھری سرور کال کوٹھڑی تک کیسے پہنچا؟ ایک باعزت ڈیرے دار چودھری اپنے سے کہیں چھوٹے برخورداروں کے سامنے زمین پر کیسے آ بیٹھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں کلبلانے لگا۔ ان سوالوں کے جواب میں چودھری سرور نے بتایا کہ میں ایک ٹھیک ٹھاک چودھری تھا۔ مجھے اپنے اختیار، اپنی رسائی، اپنی عزت اور اپنی طاقت پر بڑا مان تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی خصوصی مٹی سے بنایا ہے۔ دنیا میں کیچڑ سے بنے کسی انسان میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ میرے سامنے آنکھ اٹھا سکے، میرے لفظ، میرے حروف کاٹ سکے، میری بات کو نہ سمجھے۔ میں زمین پر اکڑ کر چلتا تھا۔ میری گردن جھکنا بھول چکی تھی اور میرے کان میری اصل آواز کے لیے ترس گئے تھے۔ میں دن میں 2 بار کپڑے بدلتا تھا اور لوگوں کے سامنے سے روٹی اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا۔ میں نافرمانوں کو درختوں سے الٹا لٹکا دیتا تھا اور خوش آمدیوں کے گھر دانوں سے بھر دیتا تھا۔ میں خدا کو بھول چکا تھا۔ میرا طیش، میرا غصہ اور میرا تکبر میرا خدا بن چکا تھا۔ میں اپنے غصے ہی کو اپنا خدا سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلی میرے گاؤں کی ایک لڑکی بھگا لے گیا۔ مجھے اطلاع ملی تو غصے سے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں نے کھرا تلاش کیا۔ 1 ہفتے کے تعاقب کے بعد وہ دونوں مل گئے۔ میں نے لڑکی وارثوں کے حوالے کر دی، لیکن مسلی کو درخت سے باندھ دیا۔ میں کرسی بچھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے ماں بہن کی گالیاں دینے لگا۔ مسلی کچھ دیر تک تو سنتا رہا، لیکن پھر اس کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ چودھری، قصور میرا ہے، تم مجھے گالی دو، میری بہن اور ماں کو برا بھلا نہ کہو۔ اس کے الفاظ سن کر میرے تن من میں آگ لگ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کم ذات نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے۔ میں کرسی سے اٹھا، اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور چلا کر اب کہا، میں تیری ماں کو بھی گالی دوں گا اور تیری بہن کو بھی۔ تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ مسلی نے جھٹکا مار کر بال چھڑائے اور چیخ کر بولا، چودھری، اگر تم نے اب گالی دی تو میں بھی تمہاری ماں بہن کو گالی دوں گا۔ میرا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ میں نے اس کے سارے خاندان کی ماں بہنیں کر دی۔ جب میں چپ ہوا تو مسلی نے کہکا لگایا اور مجھے ماں کی گالی دے دی۔ بس اتنا سننا تھا۔ میں نے پستول نکالا اور 7 کی 7 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں اور پھر اس کے بعد وہ نعش میرے گلے پڑ گئی۔ میرے خلاف کیس سیدھا اور واضح تھا۔ مجھے سزائے موت ہو گئی۔ میرے لواحقین سپریم کورٹ تک پہنچ گئے۔ صدر کو بھی اپیل کر کے دیکھ لی، لیکن میری کوٹھڑی ختم نہیں ہوئی۔ اب میں ڈیتھ وارنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ چودھری سرور نے سگریٹ کے ٹوٹے کا آخری سوٹا لگایا، فلٹر تک جلا سگریٹ فرش پر رگڑا اور آنسو پوچھ کر بولا، چودھری، میں وہ شخص ہوں جو ایک گالی برداشت نہ کر سکا، لیکن جب جیل پہنچا تو مجھے روزانہ 200 گالیاں سننا پڑیں اور میرے پاس یہ گالیاں برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کاش میں اس وقت ایک گالی سہ جاتا تو آج میرے سینے پر ہزاروں گالیوں کا بوجھ نہ ہوتا۔ میں آج آپ کے سامنے یوں فرش پر نہ بیٹھا ہوتا۔ آپ یقین کرو، جیل کی 10 سالہ زندگی میں مجھے ایسے گھٹیا لوگوں نے ماں بہن کی گالیاں دیں جو اچھے وقتوں میں مجھے دعا بھی دیتے تھے، تو شاید میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا۔
یہ چودھری سرور کی کہانی تھی۔ اب راؤ اکبر کی داستان بھی سنو۔ مجھے راؤ اکبر کے اطمینان، اس کے سکون اور اس کی شخصیت کے اورا نے حیران کر دیا۔ وہ چند دن بعد پھانسی پانے والا تھا۔ صدر نے اس کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ پوری جیل مغموم تھی، مگر اس کے چہرے پر گہرا اطمینان، گہرا سکون تھا۔ جیل کے تمام قیدی اور سرکاری اور غیر سرکاری عملہ اس کی عزت کرتا تھا۔ وہ جیل کی مدر ٹریسا تھا۔ وہ سب کے دکھ درد کا ساتھی تھا، خوشحال آدمی تھا۔ لاحقین، عزیز، رشتہ دار، بہن بھائی اور دوست احباب کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وہ جیل میں جن کو پریشان دیکھتا تھا وہ اس کے لیے رکا لکھ دیتا تھا اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ انتہائی سمجھدار، وزیدار اور شاندار انسان تھا، مگر اس کے باوجود قتل کے جرم میں جیل میں بند ہو گیا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ راؤ صاحب، کیا آپ نے واقعی قتل کیا تھا؟ راؤ صاحب نے جواب دیا، ہاں کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا خاندان علاقے کا معزز گھرانہ ہے، لوگ ہماری بے انتہا عزت کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک نیا لڑکا ابھرا، وہ دبئی سے پیسے کما کر واپس آیا۔ پیسے نے اثر دکھایا، اس کا دماغ خراب ہوا اور وہ لوگوں سے الجھنے لگا۔ میرے علاقے کے لوگ غریب تھے، چنانچہ کسی نے اس کا ہاتھ نہ روکا۔ یوں اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ گاڑی گزارنے پر معمولی سی تلخی ہوئی۔ میں نے مسکرا کر معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس نے پستول نکال لیا۔ وہ بازار میں کھڑا ہوا اور مجھے سینکڑوں لوگوں کے سامنے غلیظ گالیاں دینے لگا۔ لوگ میری عزت کرتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر مجھے غلیظ گالیاں دے رہا تھا۔ میں برداشت کرتا رہا۔ میرے بھائی نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بھائی کو بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا لیول نہیں، ہمیں اس سے نہیں لڑنا چاہیے۔ میرا بھائی غصے سے کانپ رہا تھا۔ نئے بدماش نے میرے بھائی کو غصے میں دیکھا تو اس نے اسے بے غیرت کہہ دیا۔ میرا بھائی جوان تھا، وہ غصے پر قابو نہ پا سکا، وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس بدبخت نے میرے بھائی پر گولی چلا دی۔ میرا بھائی بال بال بچ گیا۔ میرے پاس اب باہر نکلنے اور لڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں باہر نکلا اور اس کے بعد وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ راؤ اکبر نے اطمینان سے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اسے نہیں مارا۔ اس بد نصیب کو اس کے غرور اور اس کے تکبر اور اس کی بے وقوفی نے قتل کرایا۔ ہمارے سامنے اس نے دراصل کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیں اگر پیچھے ہٹنے کا موقع دے دیتا تو ہم واپس چلے جاتے اور یوں وہ بچ جاتا، مگر افسوس وہ ہمیں للکارتا رہا اور یوں وہ مارا گیا۔ مجھے اس کے بعد راؤ اکبر نے زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو میں اب تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ راؤ اکبر نے بتایا کہ آپ کبھی اپنے جوان بیٹے یا بھائی کو ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو یا جہاں کوئی بدتمیز شخص موجود ہو، کیونکہ آپ سمجھدار ہوتے ہیں، آپ صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں، آپ اپنی چھوٹی بڑی توہین پی جاتے ہیں، مگر آپ کے بھائی یا بچے آپ کی تذلیل یا بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے اور یوں معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس نے دوسرا سبق دیا کہ آپ کبھی کسی باعزت شخص کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کی غلطی نہ کریں۔ آپ اسے کبھی عوامی جگہ پر گالی نہ دیں، کیونکہ دنیا کا سمجھدار ترین اور متحمل مزاج ترین شخص بھی لوگوں میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور یوں آپ کو اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ نے کسی کی بے عزتی کرنی ہو تو آپ اکیلے میں کریں۔ آپ کی گالی کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس نے تیسرا سبق دیا۔ یہ سبق دنیا داری سے متعلق تھا۔ اس نے جیل میں پھرتے ہوئے ایک دھان پان سے گندے نشے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ چرسی ہے، اور اس چرسی نے لاہور شہر میں ایک بڑے صنعتکار کے بیٹے کے سر میں اینٹ مار دی تھی۔ صنعتکار کا بیٹا اسی جگہ گر کر مر گیا۔ یہ گرفتار ہوا اور اسے اب موت کی سزا ہو گئی، لیکن اصل کہانی یہ نہیں۔ اصل کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رکا اور بولا کہ وہ صنعتکار انتہائی با اختیار تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ بیٹا دولت اور اختیار کے نشے میں غرق ہو چکا تھا۔ بیٹے نے ایک دن مال روڈ پر ریس لگائی۔ اس کی گاڑی بے قابو ہوئی اور اس نے ایک نوجوان کو روند دیا۔ وہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ تازہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا
اور پاس ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر گھر جا رہا تھا، مگر وہ امیر زادے کی بے قابو گاڑی کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ وہ معاملہ بہت دردناک تھا، چنانچہ حکومت نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ صنعتکار کا بیٹا گرفتار ہوا، اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہوا۔ جج سخت تھا، اس نے قاتل کو سزائے موت دے دی۔ لاحقین تگڑے تھے، انہوں نے پورا زور لگا دیا، سیاسی اثر استعمال ہوا، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، مہنگے وکیل کیے گئے، مگر قاتل قسمت کے پہیے میں پھنس چکا تھا۔ صنعتکار کے پاس اب صرف ایک راستہ بچا تھا، وہ لاحقین کو خون بہا لینے پر رضامند کر لیتا۔ وہ اس راستے پر چل نکلا، مگر مقتول کی ماں اور باپ نہیں مان رہے تھے۔ صنعتکار نے ہر صورت اپنا بچہ بچانا تھا، چنانچہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ گیا۔ اس نے مقتول کی ایک جوان بہن کالج سے اٹھا لی، جبکہ دوسروں کے پیچھے گھنڈے لگا دیے۔ وہ غریب خاندان میرے رابطے میں تھا۔ مقتول کا والد میرے پاس آیا، میں نے اس کی ساری کہانی سنی اور اس کے بعد اسے مشورہ دیا کہ تم قاتل پارٹی سے صلح کر لو، بچی واپس لو اور قاتل کو معاف کر دو۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بااثر لوگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پھانسی نہیں لگنے دیں گے۔ تم غریب اور کمزور لوگ ہو، تمہارے گھر 3 جوان بیٹیاں ہیں، تم بیٹا کھو چکے ہو اور مجھے خطرہ ہے کہ تم اور تمہاری بیٹیاں اس جنگ میں مزید نقصان اٹھائیں گی۔ تمہارے پاس معافی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا، لیکن میرا انصاف؟ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس سے کہا، بیگ صاحب آپ کا انصاف اللہ کرے گا، آپ اور آپ کا خاندان اس کی لاش دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا کہ قاتل انتہائی مغرور اور متکبر شخص ہے، یہ جیل سے نکل کر مزید تکبر میں چلا جائے گا، یہ روز کسی نہ کسی کے گلے پڑے گا اور یوں کسی دن سڑک پر مارا جائے گا۔ قدرت آپ کو اس کی لاش ضرور دکھائے گی۔ وہ میری بات مان گیا، اس نے قاتل کو معاف کر دیا، یوں اس کی بیٹیاں محفوظ ہو گئیں۔ 1 سال بعد وہی ہوا کہ قاتل نے شراب کے نشے میں دھت اس چرسی کو گالی دے دی اور اس چرسی نے اس کے سر میں اینٹ مار دی اور وہ سڑک پر گر کر مر گیا۔ بیگ صاحب اب ہر ہفتے کھانا لے کر جیل آتے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی 3 بچیاں اپنے اپنے گھر میں آباد ہیں۔ رو اکبر خاموش ہو گیا۔ فائز، آپ یہ دونوں کہانیاں فوٹو سٹیٹ کر پاس رکھ لو، اور آپ کو جب بھی غصہ آئے آپ یہ دونوں کہانیاں نکال کر پڑھ لیا کرو، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ اور تکبر انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہوں تو یہ خطرناک ہیں، لیکن اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ قاتل بن جاتے ہیں۔ عام انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن متکبر انسان کے غصے کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک اس کا سب کچھ اس میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ آپ کبھی دونوں قسم کی آگ کو اکٹھا نہ ہونے دینا۔ غصے میں آؤ تو تکبر کو قریب نہ پھٹکنے دو، اور اگر تکبر کا شکار ہو جاؤ تو غصے سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو یہ آپ کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اور یاد رکھو کہ اگر ہزاروں گالیوں سے بچنا چاہتے ہو تو چند گالیاں برداشت کرنا سیکھ جاؤ، اور اگر کسی شخص کی اینٹ سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی خلق خدا کو انا اور طاقت کے بیلنے میں پیسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پیچھے خدا کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کے سامنے بڑے سے بڑے فرعون بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔